اللہ تبارک و تعالی کے پاس علم حقیقی، علم ابدی اور علم ازلی ہے۔ اور اپنے علم میں سے جن بندوں کو منتخب فرماتا ہے اور جتنا منتخب فرماتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم میں اور صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں، صحیح مسلم شریف کتاب العلم اور صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا فیصلہ صادر کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کا دنیا میں اور آخرت میں بھلا ہو، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر علم اللہ کے پاس اور اپنے اس عظیم اپنی نعمت سے کسی کو بہرہ مند کرنا چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا ہی کرتا ہے۔ ایک آدمی ایڑی چوٹی لگا دے، وہ کبھی کبھی چاہتا ہے کہ میں ہر فن مولا بن جاؤں، ہر فن میں میں ماہر ہو جاؤں، ہر صلاحیتیں میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے۔ یقیناً کوشش کرنے والے کو وہ چیز ملتی ہے، لیکن ہر فن مولا نہیں بن سکتا ہے، ہر فن اور ہر علم کا وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جتنا چاہے گا اتنا ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے علم کے اعتبار سے بھی لوگ بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس سے نیچے ہوتے ہیں، اس سے نیچے ہوتے ہیں، اس سے نیچے ہوتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کو جتنا چاہتا ہے اتنا نوازتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی اگر سمجھ نہ آدمی کو اللہ تعالی دے اور اس کی عقل کا صحیح استعمال پر اسے نہ لگائے تو آدمی پیشاب بھی پی لیتا ہے اور گندگی بھی کھا لیتا ہے۔ گوبر نہیں کھاتا ہے آدمی، گوبر نہیں کھاتا ہے، کھاتا ہے نا، کیک کی طرح کاٹ کاٹ کر لوگ کھاتے ہیں۔ انہیں وہ عقل، وہ شعور، وہ فہم، وہ فراست دیا تو تھا مگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، کسی کے پیچھے اندھا دھند بھاگا۔ علم دین کی کمی کی وجہ سے آج یہ جشن رام مندر کا جو معاملہ چل رہا تھا، اس میں کتنے ناہنجار قسم کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے، اس جشن میں شامل ہوا، تعاون کیا۔ ان لقیر کے فقیروں کو دینی معاملات میں، دینی ادارے میں، مساجد میں، مدارس میں تعاون کرنا ہاتھ نہیں آتا۔ امت کے مدارس، مراکز تباہ و برباد ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، انہیں تو ایک دنیاوی جاہ و لالچ ہے، جاہ و حشمت کی لالچ ہے، دنیاوی دھن دولت اور ثروت کے لالچ ہے۔ وہ یہ فلسفہ، یہ علم، یہ تعلیم بھول گیا کہ عزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین،
عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے پاس ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے والوں کے پاس ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے والوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ ولیکن المنافقین لا یعلمون، یہ منافق کیا جانے، انہیں کیا علم ہو، انہیں کیا سمجھ ہو۔ کتنے ناہنجار، کتنے ناہنجار کہہ رہے ہمیں خوشی ہے، الو کے پٹھے کہیں کا، تو خود کا مرتد، تو زندیق، تو بددین، تو تجھے خوشی نہیں ہو؟ اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف جتنے بھی مارکار آئی ہے، جتنے بھی صنم کدے ہیں، خواہ وہ مزار کی شکل میں ہو، خواہ وہ مندر کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں، اگر اللہ کی وحدانیت کے خلاف جس روئے زمین کے حصے میں بنائی جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقی مالک و خالق رازق عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کے شرک کے لیے صنم کدہ تیار کیا جائے، بت خانہ تیار کیا جائے، خواہ وہ مسلمان کرے یا کوئی اور کرے، یقیناً اہل ایمان کو، توحید کے پرستاروں کو اور توحید کے متوالوں کو، کتاب و سنت کے پاسبانوں کو تکلیف ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی تو ان منافقوں کو نہیں ہوگی جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ والو، اسی لیے اگر گندگیاں نہیں کھانا چاہتے ہو، اپنی نسل کو گندگیوں کو کھلانے سے، پیشاب اور موت کو پلانے سے بچانا ہے تو دین کی طرف آؤ، قرآن و سنت کو سیکھو، قرآن و سنت کو سیکھو۔ اگر نہیں سیکھے تم تو تھوڑی گہرائی میں گرے ہو، تمہاری نسلیں نوح علیہ السلام کی قوم کو یاد کرو، بزرگوں سے عقیدت محبت چلتے چلاتے پھر انہی بزرگوں کی جو ہے عبادت ہونے لگی، اور پھر دنیا میں مورتی پوجا، بت پرستی کا جو ایک رواج اور سلسلہ چل پڑا۔ آج تم تھوڑی دور تک گہرائی میں اور کھائی میں گرے ہو، مگر تمہاری نسل اگر اسی بددینیت پر تم چلتے رہے تو تمہاری نسل نہ جانے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک پورے کے پورے قبیلے بت پرستوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ جس کے پاس اتنی بڑی کتاب، جس کے پاس اتنا بڑا ماڈل، جس ماڈل کا کوئی جواب نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کا کوئی متبادل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، اگر اتنی عظیم کتاب، اتنے عظیم نبی، اتنے عظیم رہنما اگر کسی کے پاس ہو، اور وہ پھر بھی ہے گوبر کھانے والے، گندگی کھانے والوں کے پیچھے بھاگے اور اس جشن میں شامل ہو اور جو ہے ان کو مبارکبادیاں پیش کرے، تو اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علم اور اہل علم کی قدر کرو، علم اور اہل علم کی قدر کرو، نہیں تو وہ تو ابھی گوبر ہی لوگ کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ سب سے پہلے علم حاصل کرو، سب سے پہلے علم حاصل کرو۔ کس بارے میں؟ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، سب بنو، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا علم حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کے بعد مغفرت کرو، مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو۔ اس کے بعد مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر توحید نہیں ہے ایک انسان کے اندر، توحید نہیں ہے ایک انسان کے اندر، تو اس کی مغفرت بھی نہیں ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ جب اس فارمولے پہ وہ کھرا اتر گیا، یہ اقرار کر لیا، مان لیا، ایمان لے آیا، اب مر رہا ہے تو اس کے لیے استغفار کرو،
نہیں تو پوری زندگی قرآن خوانیاں کرتے رہو، اس کے نام پہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا. وہ پڑھنے والے ہیں قبر میں پڑھنے والے ہیں. فرشتوں کے جو ہے مطراق اور فرشتوں کے جو ہے ہتھوڑے اور برج اور یہ تمام چیزیں. اور ایک بات ہے، ایک انسان کے اندر شرعی علم، قرآن و سنت کا علم جتنا رہے گا اتنا ہی زیادہ راسخ اور پختہ اس کے اندر توحید رہے گی. توحید جتنا کم علم رہے گا اتنا ہی کمزور اس کی توحید ہوگی. اور یہ میں نہیں بول رہا، میرا تجربہ تو بولتا ہی ہے، میرا تجربہ تو بولتا ہی ہے. مگر قرآن بولتا ہے، اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے اہل علم ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی کسی حرام خور مولوی کو اٹھا کے لے آئیں گے جو در حقیقت مولوی تو نہیں ہے مگر دین اور علم کے نام پر، اسلام کے نام پر روٹیاں توڑ رہا ہے، پیٹ پال رہا ہے، حرام خوریاں کر رہا ہے. تو ایسا نہیں، وہ لوگ اس سے مستثنا ہے، وہ لوگ اس سے الگ ہے. صحیح علم جس کے اندر ہے وہی آدمی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لیے ہم غریب مولوی ایک بات کرتے ہیں اور آپ امیر لوگ ایک بات کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم غریب مولوی ایک بات کرتے ہیں، آپ امیر لوگ ایک بات کرتے ہیں. ارے مول صاحب کو کیا پتا ہے بھائی اس کے بارے میں؟ مول صاحب کو جو پتا ہے وہ تمہیں نہیں ہے، رب نے تمہیں نہیں دیا ہے جو اس بندے کو دیا ہے. اس بندے کو جو دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. اس لیے ایسے بندوں سے تعلق کو مضبوط کرو اور ایسے مراکز سے تعلق کو مضبوط کرو تاکہ تمہاری روح کو غذا ملتی رہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے یوں فرما دیا نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اگر تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو تم بھی کیا کرو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھی بن کر کے علم حاصل کرو، جتنا ہو سکتا ہے علم حاصل کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فہرست میں تمہارا شمار ہو جائے. اور ایک بات اور یہاں پر کہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب العلم میں ذکر فرمایا ہے. یقیناً علم کی بات ہے تو کتاب العلم میں ذکر کرنا چاہیے، علم کی بات ہے تو کتاب العلم میں ذکر کرنا چاہیے. کون سی نئی بات آپ بتا رہے ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب الزکات میں ذکر کیا ہے. ان کو یہاں کیا پڑ گئی کہ ان کو بھی علم کے باب میں بیان کرنا چاہیے نا. کتاب الزکات میں ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے علمی کام کاج کے لیے، علمی مراکز کو سنبھالنے کے لیے دولت و ثروت کی ضرورت ہوتی ہے. آج زیادہ تر اصحاب ثروت مالدار لوگ اپنی اپنی دولت پر ناک بن کر کے بیٹھے ہیں، معاف کیجئے گا. اسی لیے مدارس اسلامیہ بہت زیادہ تر اس وقت، خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد، جو مدارس اسلامیہ مفلوق الحالی اور تنگ دستی اور بدحالی کے شکار ہیں، اس کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جو اس کا طالب علم ہے، جو اس کے خادم ہیں، اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ پکارتے رہو، سننے والا سن کے نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اسے دین سے، علم سے، شریعت سے کچھ لینا ہے ہی نہیں. موقع ملا تو جمعہ پڑھے، نہیں ملا تو وہ بھی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. کھا رہا پی رہا، بس چلو، چلتے بنو گے تو ایک دن چلتے بنو گے، ادھر بھی کال کوٹری میں اللہ تعالیٰ بند کر دے گا. مطلب یہ ہوا، امام مسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں نے کتاب الزکات میں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے دولت کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے. اگر دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین الا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فهو یقضی بها ویعلمها. ہے بھی کتاب الزکات میں ذکر کیا ہے امام بخاری نے. ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟
اور امام مسلم نے کتاب صلاۃ المسافرین میں مانا یہ ہوا حدیث پاک کا کہ رشک کیے جانے کے قابل دو لوگ ہیں. رشک کرنا، دیکھ کے اس کو تعجب کرنا کہ بھائی اس کے پاس کیا مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. جلنا نہیں، جلنا حسد کرنا ایک الگ چیز ہے، اور رشک کرنا، تعجب کرنا اللہ کی حمد کے ساتھ اور برکت کی دعا کے ساتھ کہ اسے بھی دیا ہے. سبحان اللہ، ہمیں بھی مل جاتا تو اچھا رہتا ہے. ہم بھی اسی طرح کام کرتے تھے، اس سے بڑھ کر کے بھی کام کرتے تھے. ایک اہل علم اور اہل ثروت، ایک دولت والے دھنوان اور ایک ودوان، ایک ودوان ایک دھنوان، ایک دھن والے ایک علمی دھن والے جس کے پاس علم ہے، فقاہت ہے، سمجھ ہے. ایک وہ مالدار آدمی. کہا کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. فرمایا کون کون ہے؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں. جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ دونوں چیزیں، دونوں نقطے کو ایک ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بیان کیا. ایک ساتھ بیان کرنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ مالدار اور ذی علم، صاحب ثروت اور صاحب علم اگر مل جائے تو پھر سماج کے اندر ایک علمی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. لیکن صاحب ثروت کی ایک پریشانی ہے، صاحب علم کی ایک پریشانی ہے. لوگ در بدر کے چندے مانگ مانگ کے پریشان ہیں، اور بیچارے شادی خانوں میں اور نہ جانے دوسرے مقامات میں، تفریح گاہوں میں گھوم کر اور مزے لے کر، کھا پی کے عیش و عشرت میں اس کو دے کے گھوش رشوت یہ ساری چیزیں لٹا پٹا کے ساری دنیا کو یہ ادھر اس میں مگن ہے، اس میں پریشان ہے. یہ بیچارہ بھیک مانگ کے پریشان ہے، یہ اپنے نام نمود کے لیے پریشان ہے، اور یہ امت کے لیے، قوم کے لیے بھیک مانگ کے پریشان ہے. رب کے رسول نے کہا اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں، اہل علم جس نے علم کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی عقل، شعور، فہم و فراست، اپنے تفقہ فی الدین کے ذریعے جس نے قوم کی خدمت کی، قوم کے اندر انقلاب برپا کیا، وہ قابل رشک اور قابل تعریف آدمی ہے. اور جس نے اپنے مال کو لٹا کر کے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹا کر کے اللہ کی رضا حاصل کی، وہ قابل تعریف آدمی ہے. بہرحال غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ مراکز اسلامیہ، مدارس اسلامیہ کی بقا اور تحفظ کے لیے ہر اقدامات کیے جائیں، نہیں تو کل ہمارے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور جس تعلیم کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں. صحیح مسلم شریف آپ اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی دین کی تعلیم کے راستے پر چل گیا نا، اس آدمی کے لیے جنت کا راستہ بالکل آسان کر دیا. جنت کا راستہ بالکل آسان کر دیا. ایک اور صحیح سنن ابی داؤد شریف کتاب العلم، سنن ترمذی شریف ابواب العلم کی حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. یہ میں نے کہا کہ سنن ابی داؤد کتاب العلم، سنن ترمذی ابواب العلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ایک صحابی مدینے سے چل کر کے دمشق آتے ہیں. ان کو یہ معلوم تھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے براہ راست ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو آئے اور مسجد میں بیٹھے. کہاں کدھر سے آئے؟ کہا کہ فلاں مدینہ سے میں آیا. کس لیے آئے؟ تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے؟ نہیں. کس لیے آئے؟ کہا کہ اس لیے آیا ہوں، معلوم ہوا کہ آپ کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے جو آپ نے ڈائریکٹ سنی ہے. کہا اچھا یہ بات ہے. کہا یہ بات ہے تو پھر یہ سنو. کیا کہا؟
अगर इसलिए तुम मदीने से दमिश्क तकरीबन 1000 किलोमीटर का तुमने सफर किया है, तो सुन ही लो, मैं तुम्हें बता देता हूं इसकी फजीलत सुन लो। जो तुम मदीने से लेकर के दमिश्क का तुमने ये पुरखतर रास्ता तुमने तय किया है, इस ज़िमन में पहले तुम हदीस सुनो, फिर बाद में बात करेंगे। क्या हदीस क्या है? कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो आदमी इल्म दीन, इल्म शरई, शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए रास्ते पर निकलता है, तो अल्लाह ताला की रजा वाले रास्ते, जन्नत वाले रास्ते के ऊपर वो गामज़न हो जाता है। एक बात और सुनो, क्या कहा? एक बात और सुनो, वइन्नल मलाइकता, और फरिश्ते लतज़उ अजनिहातहा लितालिबिल इल्म रिज़म बिमा यसनु, ऐसे बंदगाने खुदा के लिए फरिश्ते रुए जमीन पर अपने पैरों को बिछा देते हैं। और आप देखते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े मेहमानाने खुसूसी आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, उनके लिए हरी, पीली, नीली, काली और पता नहीं कैसे कैसे रंग बिरंग के कालीने, उसके ऊपर फूल, उसके ऊपर जो है किस्म किस्म के फूल निछावर किए जाते हैं, है ना? किस्म के फूल निछावर किए जाते हैं ताकि उस कालीन के ऊपर फूल और फूल के ऊपर ये हमारे मेहमान खास चल करके आए। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदगाने खुदा, ये अल्लाह की राह में चल करके इल्म हासिल करने वाले, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने वाले, उन तमाम बंदगाने खुदा के लिए अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं। तुम देखते हो टूटी चप्पल में, फटे कुर्ते और पाजामे में, लटकी हुई टोपी, मैली झोली टोपी पहनकर रुए जमीन पर चल रहा होता है। दरअसल तुम तो देखते हो कि वो कंकड़ और पत्थर में चल के आता है, मगर नहीं नहीं, ये मत समझना रब के फरिश्ते अपने पैरों को बिछा चुके हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आप भी मस्जिद में दर्स सुनने के लिए इसलिए आते हैं कि हमें कुछ सीख लेना है अल्लाह रसूल की बात, तो आप भी उसी जुमरे में शामिल हो जाएंगे। ये कम बड़ी बात है। कहते हैं ना, कलियां न बिछाने राहों में हम पलकों को बिछाने वाले हैं। तुम कितना फूल बिखोरोगे, कितना फूल बिखेर सकते हो? अरे चाहे जितने कीमती से कीमती, जिस कीमती बाग से क्यारी से तुम फूल उठा करके ले आओ, मगर फरिश्तों के बाजुओं के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता अल्लाह वालों। एक बात कहा और सुनो, इसलिए अपनी औलाद को हाफिज व आलिम बनाने में शर्म महसूस ना करो। यह अलग बात है कि फकीराना जिंदगी हमारे जैसे गुजारेंगे, जैसे आजकल के मुल्क साहब लोग गुजारते हैं, फकीराना जिंदगी गुजारेंगे हैं, मगर उनका एटीट्यूड अच्छा ही रहेगा, कपड़ा है, लिबास है, मलबूसात है। समझे कि नहीं? फकीराना जिंदगी, मगर उस फकीराना जिंदगी में किस कदर शान छुपी हुई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान, एक बड़े से बड़े मिनिस्टर को सोने का तख्त मिल जाए, सोने की कुर्सी पर विराजमान हो जाए, सोने की कुर्सी पर मिंबर पर बैठ जाए, मगर खुदा की कसम टूटी चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाले तालिब इल्म से, मुअल्लिम से वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। चाहे जितना कीमती लिबास ज़ेब थन कर ले, जितना कीमती ताज उसके सर पे हो, उस टूटी चटाई पर एक वाक्य सुना दो, हदीस पाक अधूरी रह जाएगी। सुना देता हूं। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के भाई मलिक आदिल का पोता अल मलिक सालेह सुल्तान नजमुद्दीन, काहिरा में है, मिस्र में है। शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम, शेख अपने जमाने के बड़े आलिम, शाफी आलिम थे, बड़े आलिम थे। एक रोज ईद के दिन दंदनाते हुए शेख साहब आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? शाही दरबार में। सुल्तान नजमुद्दीन जो है अपने शाही पोशाक में मलबूस है और उनके दरबारी अपने ठाट बाट के साथ है। उनके वज़रा जो है उनकी कदम बोसी कर रहे हैं, जमीन चूम रहे हैं। उधर से शेख दंदनाते हुए चलते आ रहे हैं। शेख को देखा,
کہا کہ اے ایوب، کیا کہا؟ اے ایوب، چوک گیا، بادشاہ تھا، بادشاہ وقت، بادشاہ وقت ہے، ایک عالم دین، کوئی پوچھنا نہیں، کوئی کچھ، دندناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، دندناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کہا اے ایوب، تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مصر کی سلطنت دی تھی اور تم وہاں کی نعمتوں سے مزے لے رہے تھے، اور تمہاری حکومت میں حرام کاریاں ہو رہی تھی۔ چلو چوک گئے، کہا کہ میرے سردار، کیا کہا؟ کس نے کہا؟ وقت کے بادشاہ، جس کے سامنے آدمی سانس لینے، زور زور سے سانس لینے سے بھی آدمی سوچتا ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک راجا ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے، کھڑے ہو گیا فوراً باادب اور کہنے لگا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، کیا ایسا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہے، جا دیکھ تمہارے فلاں سرائے میں، تمہارے فلاں، تمہارے حکومت کے فلاں ہوٹل، فلاں سرائے میں، مسافر خانے میں شراب بھی بکتی ہے اور دوسرے منکرات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورا ڈانٹا دھمکایا ان کو، سلطان سہم گیا اور آن کے آن اسی وقت حکم صادر فرمایا کہ اس سرائے کو جلا دیا جائے۔ کیا کہا؟ اس منکرات والے اڈے کو جلا دیا جائے، اس سرائے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھتے ہیں ایک علم اور اہل علم کی شان کیا ہے، اللہ والو۔ اچھا، بات قصہ مختصر، وہاں سے آ گئے شیخ صاحب، اپنے درسگاہ میں گئے، وہاں طالب علم سارے تھے، کہا کہ شیخ صاحب ایک بات تو بتائیے۔ اس نے اور بھی جواب دیا، وہ بات طول طویل ہو جائے گی، کہا کہ ہم نے تو یہ اپنے اجداد سے دیکھا ہے، تو قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ کفار کی طرف مت کہو کہ ہم نے یہ اجداد کی میراث میں پائی ہے اور ہم اسی طرح دربار سجا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں آئے درسگاہ میں، بچوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ تو معاف کیجئے گا، آپ اگر خالی ان کو سمجھا دیتے تھے تو کافی تھا، مگر آپ نے اس قدر انہیں ڈانٹا اور ذلیل کیا۔ کہا کہ ہاں میں نے ذلیل کیا۔ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کیا کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آج کل بھی چاپلوسی کرنے والے مولویوں کی کمی نہیں ہے، چاپلوسی کرنے والے مولویوں کی کمی نہیں ہے، اور چاپلوسی کروانے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ان بےہودوں کی کمی بھی نہیں ہے، ان بغیرتوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ارے بغیرتوں، علم کو نہ بیچو، علم کا ناجائز استعمال نہ کرو، بڑے ہیں اپنی جگہ پر، صاحب ثروت ہے اپنی جگہ پر، قرآن رب کا اپنی جگہ پر، نبی کی حدیث اپنی جگہ پر، رب کا فرمان اپنی جگہ پر، اور رسول اللہ کا پیغام اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی بڑے کی بڑائی نبی کی حدیث کے سامنے نہیں ٹک سکتی ہے، اور کسی امیر کی عمارت رب کے قرآن کے سامنے نہیں ٹک سکتی، اس لیے کہ اس کی عمارت جانے میں چٹکی بھی نہیں لگ سکتی۔ اگر رب سے بغاوت کیا تو بڑے بڑے فرعون و حامان کو ہم نے دیکھا، زمین نے نگل لیا، پانی اسے اپنے اندر غرق کر لیا، کوئی بچانا نہیں آیا۔ بہرحال کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا کہ مجھے ڈر لگا، میں ڈرتا ہوں۔ ارے جب لقد استحضرت حیبت اللہ تعالی، جب میں وہاں آیا اور اس کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے ٹھاٹ باٹ میں بادشاہ کو دیکھا تو کسی کو بھی ڈر لگے گا نا۔ کہا کہ جب میں وہاں گیا دیکھا تو سب سے بڑی دہشت اللہ کی عظمت و جلالت کی میرے اندر بیٹھ گئی۔ فصار السلطان کالقط، جب اللہ کی عظمت و جلالت، اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا اور اللہ کا جلال میرے سامنے نظر آیا تو سلطان مجھے ایک بلے کی طرح نظر آنے لگا۔ کیا کہا؟ سلطان کی طاقت مجھے بلے کی طرح نظر آنے لگے۔ بلی کا بلہ نہیں سمجھے بات، بلی کا بلہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، کہا کہ اسی طرح مجھے نظر آنے، اس لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے۔ بہرحال اللہ والو، قصہ مختصر، بات طول طویل ہو جائے گی، وقت ابھی
इजाज़त नहीं दे रहा। हदीस करीमा जो मैंने अबू दाऊद शरीफ की रखी थी, और ये जो वाक़या अभी मैंने रखा, ये तारीख का बड़ा ही अहम वाक़या है और बड़ा ताबिंदा वाक़या है। इसमें बड़ा सबक और पैगाम है, अहले इल्म के लिए भी, अहले सरवत के लिए भी, जिम्मेदारान के लिए भी, हुक्मरान के लिए भी, और हर तरह के लोगों के लिए पैगाम है। इसलिए इल्म और अहले इल्म की कदर करो। हदीस पाक में जो बात बयान फरमाई अबू दाऊद की, उसमें सरसरी तौर पर 3-4 लफ्जों में सुनो। यूं बयान फरमाया कि आलिम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात जो कुरान और सुन्नत के हकीकी आलिम है, आलिम रब्बानी है, उनके लिए चूंटी, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, समंदर के नीचे कीड़े मकोड़े, मच्छियाँ, मछली, सबके सब उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करते हैं, उनकी हिफाजत की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। एक आलिम को जो दरिंदगी के साथ उनके साथ बर्ताव करता होगा, उन जालिमों का क्या अंजाम होगा, जरा तसव्वुर कर सकते। इतनी मखलूकात की बद्दुआ उसके खाते में आ जाएगी। अल्लाह। उसके बाद फरमाया, सुनो एक बात और, आलिम की फजीलत एक इबादत गुजार पर वैसे ही है जैसे कि तमाम सितारों के ऊपर चांद की फजीलत है। एक बात और सुनो, आलिम नबी के वारिस हैं। नबी अपनी विरासत में धन दौलत सरबत छोड़ के नहीं जाते। आज सारी दुनिया शियत अगर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर फारूक, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को जो लान तान करते हैं, उसकी वजह यही है कि सैयदा फातिमा को विरासत में जायदाद नहीं दी गई। उन जालिमों को यह पता नहीं कि नबी विरासत में कोई माल दौलत नहीं छोड़ते, जो छोड़ते हैं वो उम्मत के लिए सदका होता है। नबी की विरासत क़यामत तक के लिए जारी और सारी है, और विरासत इल्म की विरासत है। अब जो भी कोई आदमी नबी की विरासत में हिस्सा लेगा, वो नबी का हकीकी वारिस होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। खुद नहीं बन सके, अल्लाह वालों खुद नहीं बन सके, अपनी औलाद को नबी का वारिस बनाओ। इल्म दे करके कहा कि अब नबी ने जो विरासत में छोड़ी है, अगर उसको जिसने इतना हासिल कर लिया, उसने बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर, थोड़ा जिसने हासिल कर लिया, बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इल्म और अहले इल्म की बड़ी फजीलत है। हमें इन दोनों चीज़ों की हिफाजत करनी है। मस्जिदों की रौनक, मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ का जामिन इल्म और अहले इल्म है। ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मस्जिदें ख़त्म हो जाएगी। आज बाबरी मस्जिद के ऊपर रोते हो, उस पर चिल्लाते हो, इन मस्जिदों की हिफाजत करो, उन मदरसों की हिफाजत करो जिन मदरसों की वजह से ऐसी मस्जिदें आबाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मसाजिद और मकातिब को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अपने दौलत पर नाक बन के ना बैठने दे, उसमें साहिब हुकूक को हुकूक देने की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। ए परवरदिगार आलम, मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा, अहले ईमान के किलों की हिफाजत फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।